بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان میر جعفر سے تاج برطانیہ کا آخری وفادار اور پاکستان کا وہ صدر جس کو ملک میں دفن ہونے کی بھی اجازت نہ ملی۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے چوتھے گورنر جنرل اور پاکستان کے پہلے صدر میجر جنرل اسکندر مرزا کی۔ میجر جنرل اسکندر مرزا میر جعفر کے پڑپوتے تھے۔ ان کے پردادا میر جعفر نے نواب سراج الدولہ سے غداری کر کے انگریزوں کی جیت کا راستہ ہموار کیا۔ ناظرین، اسکندر مرزا 1942 میں حکومت ہند کی وزارت دفاع کے جوائنٹ سیکرٹری مقرر ہو گئے۔ پھر قیام پاکستان کے بعد حکومت پاکستان کی وزارت دفاع کے پہلے سیکرٹری بنے۔ پھر 1954 میں مشرقی پاکستان کے گورنر بن گئے۔ اس کے بعد وزیر داخلہ بھی بنے اور ریاستوں اور قبائل کے محکمے بھی ان کے سپرد تھے۔ 1955 میں ملک غلام محمد کی طبیعت خرابی کے باعث یہ قائم مقام گورنر جنرل بن گئے۔ پھر 1956 میں جب پاکستان کا آئین وجود میں آیا تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر کے عہدے پر فائز ہوئے اور گورنر جنرل کا عہدہ ختم کر دیا گیا۔ پھر 1958 میں ملک کے سیاسی حالات بدتر ہو گئے تو 7 اکتوبر 1958 کو اسکندر مرزا نے حکومت ختم کرنے، اسمبلیاں توڑنے اور ملک میں مارشل لا نافذ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس وقت کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا گیا۔ جنرل ایوب خان اپنے اختیارات میں مزید طاقت چاہتے تھے، لہٰذا 20 دن بعد ہی انہوں نے 27 اکتوبر 1958 کو اسکندر مرزا کو برطرف کر کے ملک سے جلا وطن کر دیا۔ اسکندر مرزا نے اپنی باقی ماندہ زندگی لندن کے ایک ہوٹل میں گزاری۔ جب جنرل ایوب خان نے صدارت سے استعفیٰ دیا تو اسکندر مرزا نے ملک واپس آنے کی کوشش کی، لیکن اس کو اس کی اجازت نہ ملی۔ ناظرین، اسکندر مرزا افسر شاہی اور فوج کے پروردہ شخصیت تھے، اس لیے ملک کو جمہوریت سے آمریت کی طرف دھکیلنے میں ان کا اہم کردار تھا۔ اسکندر مرزا کی خواہش تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے ملک کے صدر رہیں، اس لیے انہوں نے سیاستدانوں کا ایک ایسا گروہ تیار کیا جو سازشوں کے تانے بانے تیار کرتے۔ اسکندر مرزا کے اشاروں پر حکومتیں بنتی اور ٹوٹتی رہیں۔ اسکندر مرزا کے 4 سالہ دور میں 5 وزرائے اعظم کو مختلف الزامات لگا کر فارغ کر دیا گیا۔ ناظرین، اسکندر مرزا کو جب ملک سے جلا وطن کیا گیا تو ایوب خان نے اس کو صرف 2 پینشنز دینے کی اجازت دی، جس سے وہ بڑی مشکل سے گزارا ان کا ہوتا، لیکن ملکہ برطانیہ کی مالی معاونت کی وجہ سے انہوں نے باقی ماندہ زندگی کچھ بہتر گزاری۔ زندگی کے آخری ایام میں جب وہ بیمار تھے تو ایک دن انہوں نے اپنی بیگم نہید مرزا کو مخاطب کر کے کہا کہ اس بیماری کا جو اخراجات ہیں وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا مجھے مر جانے دو۔ پھر 3 نومبر 1969 کو اسکندر مرزا دل کے عارضہ کے باعث انتقال کر گئے۔ تو اس ٹائم پہ جو صدر تھے پاکستان کے جنرل یحییٰ خان، انہوں نے ان کی میت کو واپس لانے سے صاف انکار کر دیا اور ان کے رشتہ داروں کو بھی جنازے کی شرکت سے منع کر دیا۔ تب ایران کے بادشاہ محمد رضا شاہ پہلوی نے خصوصی طیارے پر ان کی میت کو تہران لانے کا حکم دیا اور سرکاری اعزاز کے ساتھ شاہی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک کو ابتدا سے ہی عوام کی رائے سے چلانے نہیں دیا گیا، بلکہ ملک کی چند طاقتور شخصیات ہمیشہ سے اقتدار بنانے میں اور توڑنے میں مصروف رہیں، اور ایک دوسرے کو دھوکہ دینا بھی ہمارے ملک کے طاقتور حلقوں کے اندر ایک نارمل سی روٹین بن گئی۔ جیسے میجر جنرل اسکندر مرزا کو بھی اس کے یار غار جنرل ایوب خان نے ہی تھوڑے ہی عرصے میں ملک سے جلا وطن کر دیا تھا، اور وہ سلسلہ اس ہمارے ملک میں حکومتیں توڑنے کا، بنانے کا آج بھی جاری ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے
کہ ہم سے بعد میں آزاد ہونے والے ملک آج ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں، اور ہم آج بھی ہر سال IMF سے اربوں ڈالر لے کر اس ملک کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں وہ اپنے اپنے محکموں کو ٹھیک کرنے کی بجائے اس ملک کے اقتدار کو بنانے میں اور توڑنے میں مصروف رہتے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ اب